الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا درس نمبر 13 ہے الادب المفرد، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور باب ہے بر الوالد المشرک، مشرک باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 24، 25، 26، آج 3 حدیثیں ہیں آج کے درس میں۔ پہلی حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال نزلت فی 4 آیات من کتاب اللہ تعالی کانت امی حلفت اللہ تأکل ولا تشرب حتی وفارق محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فأنزل اللہ عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ کہ میرے بارے میں 4 آیتیں قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی ہیں، 4 آیتیں میرے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت جو امام بخاری نے باب باندھا ہے اس سے تعلق پہلی آیت سے ہے، یا اس کا جو تعلق ہے وہ پہلی آیت سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے مشرک باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے، یعنی مشرک باپ ہو، ماں ہو، اس کے علاوہ بھائی بھی ہو یا دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے، حسن سلوک کرنے کے حوالے سے، اسی کے سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں آج کے باب میں یا آج کے درس میں۔ تو پہلی جو آیت ہے اس میں یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِيعْهُمَا۔ معاملہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ماں نے ایک قسم اٹھا رکھی تھی کہ وہ اس وقت تک کھانا پینا نہیں کھائے گی یا نہیں پیے گی جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دوں۔ یعنی گویا کہ سعد بن ابی وقاص کی جو والدہ تھی وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھی اور یہ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی پیوں گی جب تک کہ تو محمد کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِيعْهُمَا، کہ اگر تمہارے ماں باپ یہ کوشش کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو اس کا حکم مت مانو۔ گویا کہ ماں باپ اگر نافرمانی والے کام کرنے کو اگر کہے جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے یا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نافرمانی ہو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی وہاں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں نیکی کرو اس کے ساتھ، ماں باپ ہونے کے ناطے اس کے جو حقوق تمہارے ذمہ آتے ہیں ادا کرو، انہیں دو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن دینی معاملے میں جہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے حوالے سے بات ہو یا چاہے دین چھوڑنے کی بات ہو، وہاں اپنے والدین کی بات مت مانو۔ اور اسی آیت سے باپ کا تعلق ہے کہ ماں باپ اگر مشرک ہو جائے یا کسی کے ماں باپ اگر کافر ہو تو اسلام نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، لیکن معروف کام میں جو حق ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ دوسری آیت جو اس کے اندر ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے بارے میں نازل ہوئی، سورہ انفال قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے اور جنگ بدر کے موقع سے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے مختلف
واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئی تھی، یعنی مال غنیمت ان کو ہاتھ لگا۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جہاں لڑ کر کے کافروں سے حاصل کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو بولا جاتا ہے کہ کافروں سے لڑے بغیر حاصل ہو جائے۔ تو انفال کا ذکر جو یہ فے میں آئے، کیا نام ہے، غنیمت میں آتا ہے، مال غنیمت۔ اور دو قسم کے مال ہے، ایک تو ہے کہ مال غنیمت اور دوسرے مال فے۔ مال فے کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں کیا ہے، اور مال غنیمت کا ذکر اس میں ہے، سورہ انفال میں۔ تو مال غنیمت جو کافروں سے لڑ کر کے حاصل کیا جائے وہ مال غنیمت ہے، اور مال فے جس میں محنت نہ پڑے، یعنی بغیر لڑے حاصل ہو جائے، اس کو مال فے بولا جاتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت جو وہاں مسلمانوں کو حاصل ہوا، تو بہت سارے مسلمان کچھ سامان رکھے، یعنی جمع کرے تھے، کسی نے کوئی گھوڑا رکھا، کسی نے کوئی تلوار، کسی نے کچھ، کسی کو۔ تو یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ایک تلوار دکھائی دی، میں نے جو حاصل کیا ایک تلوار جو مجھے بہت پسند آیا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ اسے مجھے دے دیں، یعنی اس تلوار کو مجھے دے دیں۔ تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ نہیں، جاؤ اس کو مال غنیمت میں لوٹاؤ، کیونکہ مال غنیمت کا معاملہ کیا ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے بعد مجاہدوں میں تقسیم ہوتا ہے مال سب۔ اگر کوئی گھوڑے کے ساتھ گیا ہے، جان بھی ہے، تو اس کو 2 حصہ ملے گا، ایک گھوڑے کا ملے گا اور ایک انسان کا ملے گا۔ کوئی تنہا گیا ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ سب کا الگ الگ حصہ ہے۔ یہ جنگ کے حوالے سے جو مال حاصل کیے جاتے ہیں جنگ میں، جس کو مال غنیمت بولتے ہیں، اور چونکہ یہ مال غنیمت امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزری ان کے لیے حلال نہیں تھی یہ مال، اس لیے اسلام میں یہ ایک زائد، انفال کا معنی یہ نفل سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زائد، یعنی زائد مال۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک زائد انعام ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جنگ میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں یا جنگ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کا تو مقام ایک اعلیٰ مقام ہے، ان کے لیے جو خصوصیت ہے یا ان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ مال بھی ان کے لیے حلال ہے، جبکہ دیگر امتوں کے لیے اس سے پہلے جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے لیے غنیمت حلال نہیں، بلکہ ان کے لیے حرام کیا تھا اللہ رب العالمین نے، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا۔ تو یہ مال غنیمت ہے۔ تو اسی کے حوالے سے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے وہ تلوار اچھی لگی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ مجھے دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو مال غنیمت میں لوٹا دو، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بلا کر کے وہ دے دیے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، کہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور انفال سے مراد زائد ہے، یعنی مال غنیمت ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ بیجا سوالات پوچھ رہے تھے کہ یہ اس میں اتنا میرا ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ لوگ کچھ اور کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے گیا تھا، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نے یہ مال جمع کیا ہے اس لیے میرا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مال غنیمت کے حوالے سے قانون اتارا اور بتلایا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہو، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کتنا حصہ ہو، نہیں ہو۔ تو دوسری آیت تو یہ ہے۔ تیسری آیت کے بارے میں وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ تیسری آیت جو میرے بارے میں نازل ہوئی، وہ آیت کہ وہ کرے کہ میں بیمار ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میری تیمارداری کے لیے آئے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کو بانٹنا چاہتا ہوں، جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال ان کے پاس آئے عیادت کے لیے، وہ بیمار تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، یعنی میرا مرض جو ہے شدت اختیار کر چکا ہے، اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہو رہی ہے، یعنی وہی ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے پھر کہا کہ کیا آدھا مال کو میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا 1/3 صدقہ کر دوں یا وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ الثلث کبیر، یا بعض میں آتا ہے کثیر، کہ تیسرا حصہ بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ کر جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تو اسے محتاج بنا کر کے جائے کہ وہ تمہارے پاس یا تیرے جانے کے بعد کسی دوسرے کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے۔ تو اس میں ایک قاعدہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی اگر مالدار ہے، اگر مال کی اگر وصیت کرنا بھی چاہتا ہے نا، تو وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو ثلث، یعنی 3 حصے میں بانٹ کر کے 1 حصے وہ صدقہ کر سکتا ہے یا وصیت کر سکتا ہے، ورنہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ثلث بھی کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں آدھا وصیت کر دے رہا آدھا مال، یا کوئی کہے گا کہ میں 3 حصے میں سے 2 حصے کو وصیت کر دے رہا ہوں یا بانٹ دے رہا ہوں، یہ سب درست نہیں ہے۔ تیسرا حصہ وصیت کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتلایا کہ دیکھو ایسا مت کرو، اگر کرنا ہی ہے تو ثلث ہے، اور ثلث کر دو، یعنی تیسرا حصہ کر دو۔ چوتھی بات جو اس حدیث کے اندر ہے، چونکہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر چوتھی آیت کے سلسلے میں جو ذکر آیا ہے، وہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں انصار کے ایک جماعت کے ساتھ شراب پی رہا تھا یا پی میں نے، تو ان میں سے ایک آدمی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لے کر میری ناک پہ ماری، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فانزل اللہ عز وجل تحریم الخمر، تو اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کے سلسلے میں آیت نازل فرمایا، جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے اس سلسلے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کی جو پانسے ہیں، یہ سب گندی باتیں ہیں اور شیطانی کام ہے، لہذا اس سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو شراب کی حرمت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد سے صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خصوصیت ہے یہ میرے سلسلے میں، اور اس حدیث سے یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے سلسلے میں کوئی خیر ہے تو اسے آدمی کبھی بیان کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے، اگر دکھاوا مقصود نہ ہو تو کبھی لوگوں کو بتلا سکتا ہے، یا لوگوں کے سامنے اس کے سلسلے میں وہ بیان کر سکتا ہے، یا اس کی جو فضیلت اس سلسلے میں وہ بول سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور میرے سلسلے میں اس طرح کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ جو صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میرے سلسلے میں 4 آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی تو یہ ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے، کہ ماں باپ اگر مشرک ہو اور کہے کہ شرک کرنے کے لیے، تو وہ بات مت مانو، اور جو بھی اس میں بتلایا گیا ہے وہ سب ساری چیزیں ہیں۔ تو اس باب کا جو تعلق ہے وہ پہلی آیت سے ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ ماں باپ اگر مشرک ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم آیا ہے، دائرے میں رہ کر کے وہ کام نہیں کرنا ہے کہ ماں باپ اگر کہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے، تو وہ بات ان کی نہیں ماننی ہے۔ رہی بات ان کے ساتھ نیکی کرنے اور احسان کرنے کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس نمبر 13 کا حدیث نمبر 25 اور 26 باقی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت اتتنی امی راغبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألها قال نعم قال ابن وائنہ فانزل اللہ عز وجل فیہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم۔ کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میری والدہ میرے پاس حسن سلوک کی امید لے کر کے وہ آئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ راوی حدیث ابن وائنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی اور تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ اس روایت کے اندر ماں کے ساتھ، جو ماں ابھی اسلام نہیں لائی تھی، اس کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کے سلسلے میں، اور یہی باب سے مطابقت ہے کہ امام بخاری نے جو یہ باب باندھا ہے
کہ مشرک باپ کے ساتھ بھی نیکی کیا جائے گا، ماں بھی اس میں داخل ہے اور دیگر رشتہ دار بھی داخل ہے، جیسے بھائی ہے بہن ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش کے ساتھ جب صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا، انہی دنوں میں میری والدہ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں اور آئی، جبکہ وہ اسلام کو ناپسند کرتی تھی اور مشرکہ تھی وہ۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے حوالے سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں جبکہ وہ مشرکہ ہے، اسلام کو پسند نہیں کرتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی جو آیت ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک غیر مسلم اگر مسلمانوں سے جنگ و جدال نہیں کرتا یا مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتا ہے اسلام کی بنیاد پر، تو ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے لین دین کا تعلق کیا جا سکتا ہے جو دنیاوی طور پر اور اسلام کے اگر وہ مخالف نہ ہوں، یعنی اسلام ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیتا ہو یا ان کے گھروں سے نہ نکالتا ہو، تو ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ دنیاوی طور پر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء نے جب پوچھا اور ان کی جو والدہ تھی وہ اسلام نہیں لائیں، جیسے کہ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے اور محدثین نے کہ ان کی جو والدہ اسلام نہیں لائی تھی وہ حقیقت میں اسلام بھی نہیں لائی، اکثر و بیشتر علماء اسی طرف گئے ہیں اور ان کا نام قیلولہ بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جیسے کہ شرح مسلم وغیرہ کے شرح صحیح مسلم کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ اسلام نہیں لائیں، وہ اسلام نہیں لائی جو ان کی ماں تھی حضرت اسماء کی۔ تو حضرت اسماء چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ماں کے حوالے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گرچہ کہ وہ مشرکہ ہے۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے اسی کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26 ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حلہ دیکھا، چگا دیکھا، حلتن سیرا تباع فقال یا رسول اللہ ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال صلی اللہ علیہ وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخل له من أهل مكة قبل أن يسلم۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے جو صاحبزادہ عبداللہ ہے وہ روایت کر رہے ہیں کہ میرے والد نے ایک ریشمی لباس دیکھا بکتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے جا کر کے کہا کہ آپ اس کو خرید لیجئے اور اسے آپ جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس لوگ ملنے آتے ہیں، وفود آئیں، تو آپ اس وقت پہن لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہے، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو وہی پہن سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اسی طرح کے کپڑے آئے یا چگے آئے، تو اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ اس سے منع فرما چکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے پہننے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا کہ تو اسے بیچ دے یا اسے کسی کو پہنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس اپنے ایک بھائی جو مکہ میں رہ رہے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے پاس بھیج دیا۔ یہی باب سے مطابقت ہے، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت عمر کے جو بھائی تھے وہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کے پاس یہ کپڑا انہوں نے بھیجوا دیا، گویا کہ بھائی کے ساتھ بھی صلہ رحمی جائز ہے اور یہی باب سے مطابقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کیا، اور یہ جو روایت صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے مشرک بھائی کو بھی ہدیے کے طور پر کچھ دیا جا سکتا ہے، یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ باپ اور ماں کا درجہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد اگر بھائی ہے بہن ہے ان کے ساتھ بھی
نیکی کیا جا سکتا ہے گرچہ کہ وہ اسلام نہ لایا ہو، اور یہی چیز اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صلی اللہ علیہ